آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر جا رہے تھے تو راستے کی دائیں جانب ایک بلانے والے نے بلایا، یا محمد یا محمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، محبوب آپ چلیے، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ کسی واقعہ میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر تھوڑے اور آگے گزرے تو ایک ایسی بڑھیا نظر آئی، آنکھوں کے یہ حلقے اندر کو دھسے ہوئے، بد شکل، دانت اتنا بڑے نکلے ہوئے اس کے کہ آدمی دیکھے تو طبیعت پریشان ہو جائے، ایسی بد شکل اور بالکل کبڑی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس سے آگے چلے تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے جو سویا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کے آتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے۔ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے نا تو ایک سانپ مسلط ہوتا ہے، اس کی آواز اتنا سخت ہوتی ہے جیسے آسمان پہ بجلی گرجتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے منہ ایسے ہیں جیسے اونٹ کا منہ ہوتا ہے، اونٹ کا۔ اور فرمایا پھر میرا گزر ایسے آدمیوں پہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسے آدمی کے اوپر ہوا جن کے پیٹ اتنا بڑے ہیں جیسے یہ کمرہ ہے مسجد کا، اتنا بڑا بڑا پیٹ، اور اندر سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں جو ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، آج یکم شعبان المعظم سن 1446 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ زندگی کے لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اپنے اوقات کو اللہ کی رضا اور اطاعت والے کاموں میں صرف کرے، اور بڑی حسرت اور افسوس ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے ان قیمتی لمحات کو فضولیات کے اندر، اللہ کو ناراض کرنے کے اندر اور غفلت کے اندر زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کامل اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں ان سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ پچھلے کئی خطبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے اس خطبے کے اندر سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات دیکھے عالم برزخ کے، اور امت تک پہنچایا جن حالات کو، جن واقعات کو آقا نے اپنی ان مبارک آنکھوں سے دیکھا، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو آقا نے دیکھ کر امت کو وہ واقعات اور وہ چیزیں بتائی ہیں۔ کچھ عذاب کے نمونے بھی دیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، امت کو اطلاع کی ہے، خبر کی ہے، تاکہ وہ ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اور کچھ انعامات کی چیزیں بھی دیکھی ہیں، واقعات دیکھے ہیں، ان کی بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، تاکہ امت ان کاموں کو کرے اور اللہ کے انعامات کی مستحق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر جا رہے تھے، تو راستے کی دائیں جانب ایک بلانے والے نے بلایا، یا محمد، یا محمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، محبوب آپ چلیے، اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کی طرف نہ دیکھیے۔ تھوڑا آگے گزرے تو بائیں طرف سے ایک آواز آئی، یا محمد، یا محمد۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پھر بھی فرمایا کہ محبوب آپ اس طرف بھی توجہ نہ کریں، آپ آگے چلیں۔ اور پھر فرمایا راستے میں ایک عورت نظر آئی، ایسا حسن و جمال کہ مجال ہے آدمی اس سے نظر ہٹائے۔ اس نے بھی بلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نظریں نیچی کر کے آگے چلے گئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے، بلکہ کسی واقعہ میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر تھوڑے اور آگے گزرے تو ایک ایسی بڑھیا نظر آئی
آنکھوں کے یہ حلقے اندر کو دھسے ہوئے، بد شکل، دانت اتنا بڑے نکلے ہوئے اس کے کہ آدمی دیکھے تو طبیعت پریشان ہو جائے، ایسی بد شکل اور بالکل کبڑی سی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ کون لوگ تھے جو مجھے بلا رہے تھے؟ دائیں طرف سے بھی آواز آئی، بائیں طرف سے بھی آواز آئی، اور پھر ایک حسین و جمیل عورت بھی نظر آئی، ایک بڑھیا بھی نظر آئی، یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے فرمایا محبوب آپ آ رہے تھے، جو دائیں طرف بلانے والا تھا نا وہ یہود کا داعی تھا، یعنی یہودیت تھی، اس نے بلانا چاہا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اگر آپ اس طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودیت کے اندر جو ہے نا گم ہو جاتی، جو یہود کی برائیاں ہیں وہ ساری آپ کی امت میں آتی۔ اور بائیں طرف بلانے والا عیسائیت کا داعی تھا، نصارہ کا داعی تھا، اگر آپ اس طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت بھی عیسائیت میں کھو جاتی، جیسے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہود بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، کفر کے اندر، عیسائیوں نے بھی 3 خدا بنا لیے ہیں، کلم کھلا شرک، تو آپ کی امت بھی اس طرح گمراہ ہو جاتی، یہودیت اور عیسائیت میں کھو جاتی۔ فرمایا یہ جو حسین و جمیل عورت نظر آئی، اس کے اوپر حسن و جمال کا جو ہے نا سارا سامان، میک اپ شیکپ سارا تھا، یہ کیا؟ محبوب یہ عورت ہے، یہ جو عورت تھی نا، یہ حسین و جمیل، یہ دنیا ہے۔ حسین و جمیل عورت جو نظر آئی ہے، اللہ نے دنیا کی مثالی شکل آپ کو دکھائی ہے کہ دنیا بھی انسان کے سامنے ایسے بن ٹھن کے آتی ہے، حرام ایسا مزین ہو کے انسان کے سامنے آتا ہے، دنیا ایسی خوبصورت اور مٹھاس بن کے انسان کے سامنے نظر آتی ہے۔ کتنی لوگ ہیں جو اس دنیا کے پیچھے اپنے دین، ایمان اور اپنی ساری چیزوں کو برباد کر دیتے، کتنی لوگ ہیں اس دنیا اور اس پیسے اور اس کے چکر کے اندر جو ہے نا اپنا ایمان بھی گیا، دین بھی گیا۔ لوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑتے ہیں، ماں باپ بھی چھوڑتے ہیں، بیوی بچے بھی چھوڑ کے جاتے ہیں باہر ملکوں کے اندر۔ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ کوئی عبادت کی غرض سے جاتے ہیں؟ ہاں، سال سال، 2 2 سال، 5 5 سال لوگ اپنی بیوی بچوں کی طرف نہیں آتے۔ جماعت میں اگر کوئی 40 دن کے لیے چلا جائے، 4 مہینے چلا جائے، اس کی بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ جو 5 سال کے لیے نہیں آتے اس کی بیوی بچوں کا نہیں ہے فکر تمہیں؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ بھائی جو ایمان سیکھنے گیا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرنے گیا ہے، وہ 3 دن کے لیے گیا، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اس کی تو فکر پڑ گئی ہے۔ جو 5 5 سال تک شکل تک بھی نہیں دکھاتے ان کی فکر نہیں ہے۔ اور پھر وہ محترم آتے ہیں، ہاں، اس دنیا کمانے کے چکر کے اندر واپس آتے ہیں تو پورا انگریز بن کے آتا ہے، شکل سے پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا پتہ نہیں کون کون سی بلا ہے۔ ہمارے لاہور کی بات ہے، ایک مسلمان امریکہ گیا اور وہاں کئی عرصہ وہاں رہا، اس کے بچے بھی ہوئے، بڑے بھی ہو گئے، بچے جوان ہو گئے۔ اس نے کہا چلو جی ہم اپنے ملک جاتے ہیں، وہاں کی شہریت اس نے لے لی، چلو جی بچوں سے کہا ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، جو ہے نا پاکستان دکھا کے آتے ہیں، لاہور کی بات۔ اب ان بچوں کو اردو نہ آئے، حالانکہ یہاں کے رہائشی تھے، وہاں بچے پیدا ہی ادھر ہوئے، بڑے ہی ادھر ہوئے۔ اب جب ادھر آئے نا لاہور کے اندر، الحمدللہ یہاں تو مساجد ہیں نا، جگہ جگہ کے اوپر الحمدللہ مساجد ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ان مساجد کی برکات ہیں، ان دینی اداروں کی برکات ہیں، اللہ والوں کی برکات ہیں۔ کافر زور لگانے کے باوجود بھی الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ مساجد ہیں جہاں یہ ایمان کے مرکز ہیں۔ دیکھو ایمان کی باتیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں؟ مساجد سے، مدارس سے، اللہ والوں سے۔ تو مساجد کے مینار ہیں تو اس کے بیٹے کیا کہنے لگے، ابو یہ میزائل کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ میزائل، ان عمارتوں کے اوپر میزائل کیوں کھڑے ہیں؟ یعنی دین سے اتنا دور ہو گئے، ان کو مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے اور ان کو کسی ایمان کی بات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا ایسی حسین جمیل عورت جو ہے نا حسن و جمال والی، کہ نظر ہٹانا مشکل،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محبوب یہ دنیا جب آتی ہے نا تو ایسے خوبصورت بن کے آتی ہے، انسان کو لذت آتی ہے دنیا حاصل کرنے میں، اور انسان اپنا ایمان دین عام طور پہ ایسا ہوتا ہے دین ایمان اپنا ختم کر دیتے ہیں۔ آج بازار میں جا کے نکلے ذرا، بہت تھوڑے آدمی مسلمان ایسے ہیں جو صحیح صحیح سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، صحیح صحیح سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں، ورنہ عمومیت ایسی ہے، عمومی بات ایسی ہے کہ اللہ معاف فرمائے ان کو حلال حرام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے حلال طریقے پہ کیسے تجارت کرنی ہے اور ہماری تجارت کے اندر حرام کیسے شامل ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہو۔ قرض کا لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ یہاں سے زیادہ آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس دنیا کی محبت کے اندر مسلمان چلا جا رہا ہے۔ اب اسی دنیا کی محبت ہے، اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، لیکن مسلمان کے پاؤں کو اس دکان نے پکڑا ہوا ہے، کاروبار نے پکڑا ہوا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں پاؤں کے اندر کہ پاؤں اٹھتے نہیں ہیں اللہ کے دربار میں آنے کے لیے۔ اور فرمایا محبوب یہ جو بڑھیا آپ نے دیکھی نا جس کے دانت اتنا بڑے نکلے ہوئے اور شکل بھی عجیب قسم کی، فرمایا محبوب یہ دنیا کی حقیقی اصلی شکل ہے، دنیا میں ویسے ہے اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی عمر بھی اتنا رہ گئی ہے جیسے بوڑھے کی عمر ہوتی ہے، وہ بوڑھا جس کی کمر بھی جھک گئی ہو اور بالکل چہرے پہ بھی جھریاں پڑ گئی ہوں، اس کی عمر کتنا باقی ہوتی ہے؟ تو ہاں دنیا کا جو اصل زندگی تھی وہ پہلے گزر چکی ہے، لوگ آئے ہیں جن کی ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی، سینکڑوں سال عمریں ہوا کرتی تھی، اب یہ آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری امت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس سے آگے چلے تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے جو سویا ہوا ہے اور دوسرا آدمی ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کے آتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب سر پہ مارتا ہے اس کا سر بالکل ہاں قیمہ بن جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتھر بھی جا کے ادھر دور گرتا ہے، یہ آدمی اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پتھر مارنے والا پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہ جو سویا ہوا تھا جس کا سر قیمہ ہو گیا تھا، چورا چورا ہو گیا تھا، فرمایا جب وہ پتھر اٹھا کے آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ مارتا ہے اس کے سر پہ پتھر۔ اس طرح اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک تھوڑی سی کنکری ایک ڈنڈا سا لگ جائے کتنا تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کے اعضاء میں جسم کے اندر سب سے اشرف عضو وہ چہرہ اور سر ہے، تو اس پہ چوٹ لگے تکلیف لگے تکلیف کتنا ہوگی؟ تو فرمایا اس کا چہرہ جو ہے نا اس کا سر اس طرح کچلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا محبوب یہ آپ کا امتی وہ ہے جو نماز سے غفلت کرتا ہے، اذان سنتا ہے پڑا رہتا ہے، اذان سنتا ہے کاروبار کے اندر مگن رہتا ہے، اذان سن کے ایسا گویا کہ سنا ہی نہیں، اذان اللہ کا بلاوا سنا، ندا آئی 5 وقت، ایسا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ اور یہ یاد رکھو جو دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہے آخرت میں یہی گناہ ایک مثالی شکل کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دے کر اس کو سزا دیتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے نا تو ایک سانپ مسلط ہوتا ہے، اس کی آواز اتنا سخت ہوتی ہے جیسے آسمان پہ بجلی گرجتی ہے، بادل اور بجلی کا دھماکہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا ایسا آواز ہوتا ہے، اس سانپ کی ایسی آواز، اور اس کی چمک بھی ایسی ہوتی ہے آنکھوں کی چمک جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، اور فرمایا ناخن اتنا بڑے کہ صبح سے چلے بندہ شام تک چلتا رہے جتنا مسافت طے کرے گا اتنا اس کے بڑے ناخن ہوتے ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے، ذکر کی ہے، فرمایا وہ سانپ کیا کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے۔ کیوں مسلط کیا ہے؟ تو نے اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی، پڑھا رہا
تو اس کی سزا میں یہ جو گناہ ہے نا نماز چھوڑنے کا، یہ سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندر، یہ جہنم کے اندر جو عذابات ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے، یہ کوئی باہر سے نہیں ہوں گے، یہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، انہی اعمال کی مثالی شکل جو ہے نا وہ انسان کو عذاب کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش آئے گی۔ فرمایا جب وہ سانپ ایک مرتبہ اس کو ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے، تو اس کی زہر اتنا ہوتی ہے، اس مردے کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ کون فرما رہے؟ میری بات نہیں ہے، امام الانبیاء صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ہم مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آقا کے ان فرامین کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کو میں نے دیکھا، قیامت جو ہے نا عالم برزخ کا جو عذاب تھا، وہ جو بے نمازی کو ہو رہا تھا، وہ میں نے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، آقا نے آ کے اطلاع دی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی نیند کا خیال ہے، نیند کی وجہ سے آپ نہیں بیدار کرتے، تو اس بچے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اگر سردی کی وجہ سے گرم بستر نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ کاروبار کو اگر نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے، تو آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اپنی قبر کے لیے سانپ اور بچھو اکٹھے کر رہے ہو۔ اور یہ چیزیں ضرور پیش آنی ہر انسان کو، مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر ہر انسان نے جانا ہے۔ آج ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں بس اسی نے مرنا تھا، ہمیں تو ابھی دیر ہے بہت ساری۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے منہ ایسے ہیں جیسے اونٹ کا منہ ہوتا ہے، اونٹ کا بڑا منہ، اور ان کے شرم گاہ کے اوپر چیتڑے لگے ہوئے ہیں، کپڑا ٹکڑے کپڑوں کے، اور وہ جہنم کے پتھر اور جہنم کے انگارے کھا رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت میں ان کو یہ عذاب ہوگا۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی زمین کا عشر کتنا بنتا ہے، عشر کے جو ہے نا مقدار الگ ہے، اس کے اوپر واجبات چیز الگ ہے، زکوٰۃ کب ہوتی ہے، کتنا ہوتی ہے، اور کتنا ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن یہ مال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تختہ بنایا جائے گا، جیسے لوہے کے جو ہے نا ایسا تختہ بناتے ہیں، اور ان کو جہنم میں گرم کر کے جہنم کی آگ سے ان کی پیشانیوں کو بھی اور اس کے پہلو کو بھی، اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا جہنم کی آگ سے۔ اور جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جانور پالے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جہنم میں جانے سے پہلے پہلے وہ مال آئے گا، اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی، گائے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا بکری کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ اپنے پاؤں سے اس کو روندیں گے۔ آج مسلمان کہتے ہیں بس جی ہم ایسے نکال دیتے ہیں، جی بھائی ایسے نہیں نکالنی، ایک ایک روپے کا ایک ایک چیز کا حساب کرنا ہے۔ لیکن یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے تھوڑی سی رکھی ہے، عشر کی مقدار بھی اللہ نے تھوڑی سی رکھی ہے۔ عام طور پہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے نا وہ نہری پانی والا ہے، نہری پانی دیا جاتا ہے۔ تھر کی جو زمینیں ہیں جن کو آسمان کا پانی، بارش کا پانی ملتا ہے، ان کی بات الگ ہے، اور جو نہری پانی والی زمینیں ہیں، گنا ہے، مرچ ہے، اور اسی طرح جو بھی فصل آپ زمین سے اٹھاتے ہیں، 20 روپے میں 1 روپیہ اللہ نے رکھا ہے، 20 من میں 1 من رکھا ہے، بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100 میں 5 روپے ہیں،
100 میں 5 روپے ہیں، یہ عشر کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے، سونا چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہوتی ہے، وہ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 میں 2.5 روپے ہے۔ اور زکوٰۃ 1000 میں 25 روپے، اور عشر جو ہے 1000 میں 50 روپے ہے۔ کتنا آسان ہے، 1000 روپیہ تم خود استعمال کرو، 950 روپیہ خود استعمال کرو، 50 روپیہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے دو، یہ عشر ہے۔ اور فرمایا پھر میرا گزر ایسے آدمیوں پہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسے آدمی کے اوپر ہوا جن کے پیٹ اتنا بڑے ہیں جیسے یہ کمرہ ہے مسجد کا، اتنا بڑا بڑا پیٹ، اور اندر سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں جو ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں، گر پڑتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، اور ایسی تکلیف کے اندر ہے۔ الامان والحفیظ۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، سود خور لوگ، سود کے اوپر کاروبار کرنے والے، سود کے اوپر قرض دینے والے، سودی نظام کو چلانے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، سودی معاملات کے گواہ بننے والے۔ بہت بڑا گناہ ہے سود کھانے کا۔ فرمایا جو 1 درہم کھاتا ہے، 1 روپیہ سود کا، وہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آج بینکوں کے بینک ہیں جو سودی قرض دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں سود کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں مسلمان۔ میں نے ایک آدمی کو کہا، وہ کام کر رہا تھا نئے سے، میں نے کہا بھائی یہ قرض نہیں اٹھاؤ بینک سے، یہ سود ہے، گناہ ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں مولوی صاحب کچھ نہیں ہوتا، ہماری ضرورت ہے، مجبوری میں ہم قرض اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، سود کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سودی کاروبار کو ختم نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، آئے میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے خطرہ ہے کہ آخر میں کافر ہو کے مرے گا۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو مومن تو نہیں رہنے دیں گے نا، پھر خطرہ ہے وہ دنیا سے کافر ہو کے مرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کاروبار کرنے سے اور کسی کو قرض دینے سے اور اسی طرح بینکوں سے قرض اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، معلومات لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کچھ معاملات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ایسی قوم پہ گزر ہوا جو ایک دن میں زمین کے اندر جو ہے نا فصل ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، ایک دم وہ تیار ہو جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے اور اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر ویسے کہ ویسا ہو جاتا۔ ہاں یہ جنت کا نمونہ دیکھا۔ بیج ڈالا، ہم بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو 6 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، گنے کی فصل ہے تو سال انتظار کرنا پڑتا ہے، بعد میں کچھ جا کے کچھ ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو ہی زمین پہ ڈالا، بیج زمین میں ڈالا، فوراً تیار ہوا اور فصل پک گئی، انہوں نے کاٹا، پھر فصل اور تیار ہو گئی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نعم البدل عطا فرماتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ بھی ہے، فیضاعفہ لہ اجرا کریم بھی ہے۔ اللہ فرماتے کون ہے جو مجھے قرض دے اور میرے راستے میں خرچ کرے اور میں اس کو پھر بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ترغیب دیتے ہیں نا بندے کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اس میں بھی پھر بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ تو پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہے ضرورت کسی کام کی؟ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اپنی راہ میں خرچ کرانا چاہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ بندے کے دل کے اندر جو بخل والا مادہ ہے، جو بری صفات ہیں، جو حرام کے پیچھے جانے کی صفات ہے، وہ ختم ہو جائے، انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہو،
اور اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر اللہ سے انعامات لینے کا جو ہے نا انسان کو موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ انسان کی سعادت کی بات ہے کہ اس کا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ ورنہ میرے بھائی جب دنیا میں آئے تھے اس وقت بھی ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں تھا، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی 1 روپیہ نہیں ہوتا ہاتھ میں، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جتنا کچھ کماتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن آخرت میں کام وہ آئے گا۔ اور یہ یاد رکھیں جب انسان مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد سب سے پہلی خواہش اس کی یہ ہوتی ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دیتا فاصدق، میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا۔ صدقے کا ثواب بڑا ہے۔ سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا، تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا، طلباء پہ، علماء پہ، مساجد میں، مدارس میں، نیک لوگوں کے اوپر میں خرچ کرتا، فاصدق، میں صدقہ کرتا۔ صدقہ کرنے کی تمنا کرتا ہے انسان، صدقہ کیوں؟ اس کا ثواب اتنا، اجر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے بھائی صدقہ کرنے کا۔ مرنے کے بعد تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی بندے کی، دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بہت سے مواقع رکھے ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کے، اور انہی میں یہ ہے ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس اہل علاقہ ہی نے ماشاءاللہ اتنا تھوڑے عرصے میں یہ مسجد کا کام ہوا ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے الحمدللہ۔ میرے بھائی دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ چاہے تو اپنے گھر کو سونے کا بھی بنا سکتے ہیں، ایک رات میں بھی پورا کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں پورے کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اپنا گھر سونے کا بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ میرے بندے میرے راستے میں خرچ کریں تاکہ میں جو ہے نا ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں۔ اور مسجد کا کافی عرصے سے جو ہے نا کام رکا ہوا ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے، یہ کھڑکیاں جو ہے نا ابھی رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو ہم چاہتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے پہلے اندر کا کام کھڑکیوں کا مکمل ہو جائے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، ابھی ماشاءاللہ فصل اتر رہے ہیں، تو آپ اپنے رزق حلال میں سے بھرپور تعاون فرمائیں۔ جو ساتھی ابھی جمع نہیں کرا سکتے وہ بعد میں بھی جمع کرا سکتے ہیں جی۔ تو بہرحال یہ مسجد کا کام ہے، اوپر کا بھی کام رہتا ہے انشاءاللہ، وہ پہلے جو ہے نا یہ اندر جو ہے نا اس کا کام کرنا ہے کھڑکیوں کا۔ کچھ رقم اس کی اکٹھی ہو چکی ہے اور کچھ آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کا جلدی کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ نے جو ہے نا ان کو چلانا ہے، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب اتنا بڑا کام ہو گیا تو یہ چھوٹا سا کام رہتا ہے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن خوش نصیبی ہماری ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارا مال قبول کر لیں۔ تو ساتھی ہمت فرمائے انشاءاللہ، جو ساتھی یہاں نہیں ہے آپ اپنی دعوت بھی چلائیں ان کو کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ جو نیچے کا کام ہے مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معذوری سے محفوظ فرمائے، روحانی اور جسمانی امراض سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر